پہلے مسلم لیگ نون اور پھر پیپلز پارٹی کے صف اول کے رہنماؤں کا یہ بیان اخبارات اور ٹیلی ویژن کی زینت بنا کہ وہ آئندہ انتخابات جب بھی ہوں ان کو صرف اس صورت میں فری اینڈ فیئر تسلیم کریں گے جب کھیل کا میدان سب فریقین کے لیے یکساں ہموار اور برابر ہوگا۔ کالم نگار کی نسل کے لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے ملا دو پیازا، جو خالصتاً ایک دیسی کردار تھا، بیربل اکبر بادشاہ کے نورتنوں میں سے ایک تھا، اور وسطی ایشیا کے ایک کردار ملا نصیر الدین کا نام اور ان افراد سے منسوب سدا بہار لطائف نہ سن رکھے ہوں گے۔ ہمارے امیر کبیر سیاستدانوں جو ربع صدی سے زیادہ عرصے تک بار بار برسر اقتدار رہ چکے ہیں، ان کا مذکورہ بالا بیان یا مزاحیہ ہونے کے اعتبار سے کسی بھی قابل اشاعت لطیفے سے زیادہ ہنسانے والا ہے، اور شاید یہ رلانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک طرف فضاؤں میں حکمران طبقہ جو اڑنے والے عقاب کے مثل ہے، عقاب بھی ایسا کہ جس کے سر پر ہما چند سالوں کے وقفے کے بعد مسلسل بیٹھتا چلا آ رہا ہے، اور دوسری طرف عوام جو بقول اقبال خاک راہ میں رزق ڈھونڈنے والی چونٹی کی طرح ہیں، بیچارے اور بے کس، بے آواز اور بے وسیلہ، بے سہارا اور بے بس، بے نام و نشاں، نہ گنتی میں، نہ کسی قطار میں، نہ تین میں، نہ تیرہ میں، تمام حقوق سے محروم رعایا ہانکی جانے والی مخلوق کی مثل، جن کا قومی ترانہ ان پر عوام ہونے کی تہمت لگاتا ہے۔ اگر آئین کی روح سے ہمارے ملک کی 99% آبادی جمہور ہے تو بقول اقبال سلطانی جمہور کی سحر کیوں طلوع نہیں ہوتی؟ جب رعایا ایک انقلابی اور جوہری تبدیلی کے بعد عوام کا درجہ حاصل کرے گی تو پھر عوام امور مملکت میں شریک ہوں گے۔ جب وہ قومی وسائل کے مالک بنیں گے تو اس وقت تک سوئی ہوئی قوت اخوت عوام بھی اپنے کرشماتی کارنامے سر انجام دے گی۔ گزرے 76 برسوں میں اشرافیہ کا وہ طبقہ جو کل آبادی کا محض 1% ہے، ہمارے معاشی نظام پر پوری طرح سے قابض ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے، ہماری رگ جاں پنجہ یہود میں ہو نہ ہو، اس 1% طبقہ اشرافیہ کے قبضے میں ضرور ہے۔ یہی حال ہمارے سیاسی نظام کا ہے۔ اس پر بھی چند سو جاگیرداروں، سرمایہ داروں، تاجروں اور ان کے حاشیہ برداروں کی اجارہ داری ہے، اور دونوں میدانوں میں ان نام نہاد اشرافیہ کو جرائم پیشہ مافیا کی مکمل تائید، تعاون اور اشتراک عمل حاصل ہے۔ بقول غالب اصل میں دونوں ایک ہیں۔ ہمارے انتخابات تو دراصل بلا مقابلہ ہوتے ہیں دو دھڑوں کے درمیان، دونوں ایک ہی طبقے سے، حکومت کرنے والے، عوام کا استحصال کرنے والے، انہیں انسانی حقوق سے محروم کرنے والے، بلکہ ان کے منہ سے نوالا تک چھین لینے والے، فلاحی مملکت کے خواب کو درہم برہم اور پریشان کر دینے والے، غیر ملکی خصوصاً امریکی اور برطانوی بین الاقوامی کھرب پتی مالیاتی اداروں اور کارپوریشنوں کا نمک کھانے والے اور پھر اس نمک کو حلال کرنے والے حکمرانی کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ بقول اقبال متاع غرور کا سودا کرنے والے، کھیتوں میں کاشتکاری کرنے والے اور کارخانوں میں مزدوری کرنے والوں کو ان کی حق حلال کی کمائی سے کم از کم حصہ دینے والے، غیر آباد لاکھوں ایکڑ زمین کو بے زمین کسانوں میں تقسیم نہ کرنے والے، ہماری ہر خرابی، ہماری بیماری، ہر مسئلے، ہر بحران کے ذمہ دار، 100% ذمہ دار۔ کیا ان گزرے 76 برسوں میں ایک بار بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ریلوے مزدور، کوئی ماہی گیر، کوئی چھوٹا کسان، کوئی کانوں کی سینکڑوں فٹ کی گہرائی سے کوئلہ نکالنے والا اور کئی بار خود کوئلہ بن جانے والا، اپنی جان کو شدید خطروں میں ڈال کر گہرے سمندروں سے مچھلی پکڑنے والا، کوئی موٹر مکینک، بھٹا مزدور، کوئی محنت کش صوبائی یا قومی اسمبلی کا رکن بنا ہو، اس نے پرانے زمانے میں کروڑ پتی اور ان دنوں ارب پتی اشرافیہ کے نمائندوں کو عام انتخابات میں شکست دی ہو؟ اس اندھیرے افق پر بہت کم لوگ ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جڑانوالا کے میاں عبدالباری مرحوم، سائیکل سوار ایم حمزہ مرحوم، بلوچستان سے میر غوث بخش بزنجو مرحوم اور عبدالباقی بلوچ مرحوم، آسما جہانگیر مرحوم اور حنا جیلانی کے بہادر والد ملک غلام جیلانی مرحوم، خیبر پختونخوا سے ارباب سکندر اور مفتی محمود مرحوم۔ گزرے ہوئے کل 76 سال اور ان سالوں میں اسمبلیوں کے اراکین کی کل تعداد 5-6 ہزار کے لگ بھگ، عوام دوست اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتہ باشعور عوامی امنگوں کے ترجمان جن کی جڑیں عوام کے دلوں میں ہوں۔ کتنی تعداد ہوگی ایسے ممبران کی؟ یقیناً 100 سے بھی کم، یعنی ہر 50 میں سے صرف ایک۔ اس کالم نگار کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ وہ ہوگا جس میں سلطانی جمہور 99% آبادی کار فرما ہو، جب انتخابی نظام متناسب نمائندگی پر مبنی ہو، پورے ملک میں ڈالے گئے ووٹوں کی بنیاد پر ہر سیاسی جماعت کو سیٹیں الاٹ کی جائیں۔ یہ نظام یورپ کے کئی جمہوری ممالک میں کامیابی سے رائج ہے۔ مقامی حکومتوں ہر سطح پر، یعنی گاؤں، تحصیل، ضلع اور ڈویژن کی سطح پر ان کا نظام متواتر اور بااختیار ہو، جس میں حکومت عوام سے اتنی قریب ہو جتنی زمین سے گھاس کی جڑیں۔ ہر اسمبلی میں کسانوں، مزدوروں، اساتذہ، ماہی گیروں، کارکنوں، وکلاء اور مظاہرین کے لیے نشستیں مخصوص کی جائیں۔ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں جن کے پاس صرف پاکستان کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ہو، ان کو نہ صرف ووٹ دینے کا حق دیا جائے بلکہ ان کے لیے ہر اسمبلی میں کم از کم ایک نشست مختص کی جائے۔
بلفاظ دیگر ہر وہ تدبیر اختیار کی جائے جس کی بدولت آبادی کے تمام طبقات کو امور مملکت میں شریک ہونے اور اپنے وسائل کو استعمال کرنے کا مکمل اختیار دیا جائے۔ موجودہ قابل صد مذمت صورتحال کی جگہ قانون کی حکمرانی اور تمام انسانی حقوق کے احترام اور آئین کی پاسداری ہو۔ وہ آئین جو 1988 سے اردو کو سرکاری زبان بنانے کا تقاضا کرتے کرتے تھک گیا۔ ہمارے ہاں صرف دو طبقات ہیں، ہیوز جو صرف 1% ہیں، ہیو ناٹس جو 99% ہیں۔ اول ذکر کی پانچوں انگلیاں ہمارے معاشی نظام کے گھی میں دھسی ہوئی ہیں، ان کے سر اقتدار کی کڑاہی میں ہیں۔ ہیو ناٹس کا کام صرف گزارا موافق، اب تو گزارا بھی بے حد مشکل ہو چکا ہے، کاشتکاری یا مزدوری کرنا ہے۔ انتخابات میں مقامی چودھری، وڈیرے، خان اور سردار کے اشارے پر اقتدار کے دسترخوان پر لڑنے والوں میں سے ایک کو ووٹ دینا ہے اور بس۔ بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے رہنما نوٹ فرما لیں کہ وہ جس قسم کی لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں وہ 99% عوام کے لیے کسی اعتبار سے لیول کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ وہ اس نظام کو اسی حقارت سے ٹھکراتے ہیں جس کا یہ مستحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی بڑی تعداد اب انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتی، کیونکہ یہ اس کے نزدیک ایک بے مقصد اور لا حاصل کارروائی ہے۔ اسے انگریزی میں ووٹنگ ود فیٹ کہتے ہیں۔ موجودہ سیاسی اور معاشی نظام اس حد تک گل سڑ چکا ہے کہ اب قابل اصلاح بھی نہیں رہا۔ صرف انقلابی تبدیلیاں ہی اس نظام کو عوام دوست، خدمت گزار، دیانتدار اور قومی مفادات کے تابع بنا سکتی ہیں۔ کالم نگار پورے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ آج بھی ہمارے خاکستر میں ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو ہمارے مستقبل کو روشن بنا سکتی ہیں، خوشی اور خوشحالی کا حامل مستقبل۔ یہ کرشمہ صرف اس صورت میں رونما ہوگا جب 99% طبقہ رعایا کی بجائے عوام بنے گا، جب ان عوام کے درمیان اخوت ہوگی اور یہ اخوت ایک بہت بڑی قوت میں ڈھل جائے گی۔ یہی وہ 3 کرشماتی اور طلسماتی الفاظ ہیں جو ہمارے قومی ترانے کا خلاصہ ہی نہیں بلکہ نسخہ کیمیا اور روشنی کے واحد کرن ہے: قوت اخوت عوام۔ 76 سال پہلے کروڑوں لوگوں نے ایک باکمال قائد کا فرمان مان کر ایک ملک بنایا تھا، دنیا کا 5واں بڑا ملک۔ اب وہی قوت یعنی کروڑوں عوام مل کر اپنے ملک کو بچا لیں گے، اندھیروں کو روشنی میں بدل دیں گے، جلد یا بدیر، آج نہیں تو کل۔ یہی ازل سے تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے۔